آپ کو بتاؤں اللہ سے یہ دعا کیا کریں, اللہ تیرا سب سے زیادہ شکر اس پر ہے کہ تو نے ہمیں مسلم بنایا ہے, کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس صحیح ہدایت نہیں. یہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے, سب سے بڑا احسان. جب آدمی دین پر ہوتا ہے اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی ہے, وہ متاثر نہیں ہوتا ان فضول قسم کے نعروں سے. آج دنیا نا جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں کیونکہ مذہب کی گائیڈنس نہیں ہے نا, صحیح مذہب کی, نتیجہ دیکھو کیا نکل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ زیادہ بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں, بالکل ہی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کل ایک تبلیغی جماعت کے ایک پڑھے لکھے تھے ماشاءاللہ, اچھی عمر تھی ان کی, وہ آئے ملنے کے لیے, انہوں نے نکاح ہی نہیں کیا, اتنا ٹائم گزر گیا نا. میں نے کہا حضرت آپ کہہ رہے ہیں وہ دین کی خدمت وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر کہہ رہے ہیں رشتہ بھی نہیں مل رہا کیونکہ مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے, وہ کوئی عالمہ چاہیے, پتہ نہیں ڈاکٹر چاہیے. میں نے کہا آپ تبلیغ میں وقت لگاتے ہو, آپ کہتے ہو ہمارا اصل مقصد دین کی خدمت ہے, یہی ہے نا, ہمیں اللہ نے پیدا کیا دین کی خدمت کے لیے, بیت الخلاء جانا یہ ہماری ضرورت ہے, کیا خیال ہے, اور اللہ بھلا کرے آپ کا تجارت ہماری ضرورت ہے. تبھی کہتے ہیں نا بیت الخلاء سے دل تھوڑی لگاتا ہے, جاتا ہر ایک ہے لیکن دل نہیں لگاتا, وہاں باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ان کی غلط فہمی تھی, ہمارے ہاں باہر نکلنے کی کوشش نہیں ہوتی. پبلک ٹوائلٹ میں اگر کوئی جاتا ہے نا تو لگتا ہے کہ یہ باہر قیامت تک نہیں آئے گا, حقیقت ہے, جو بیٹھتا ہے بیٹھا ہی رہتا ہے. وہ گرین بس کے بارے میں سنا ہے, لاہور میں ایک بندہ بیٹھا تو اسی میں بیٹھا رہا ہے, وہ کہہ رہے اے سی کے مزے آ رہے ہیں یہاں پہ ہمیں. تو میں نے کہا ایسے ہی یاد رکھو, نکاح کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, وہ مقصد ہے گھرداری, اولاد, نسل. اس کا ڈاکٹر سے کوئی تعلق, بولتے کیوں نہیں ہے. ڈاکٹر کا مقصد ہے علاج, بیوی کا مقصد علاج نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایجوکیٹڈ لڑکی ذرا پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ تو بہت ساری ایجوکیشن ہے, پھر ڈاکٹر کی پخ کیوں لگا رہے ہو اس میں؟ وہ تو ایک عالمہ بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, ایک انجینئر بھی پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, کسی نے بھی ماسٹر کیا ہو پڑھی لکھی ہو سکتی ہے. یہ ڈاکٹر کی جو پخ لگائی ہے نا, یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں, پاگلوں والی باتیں ہیں, لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی لوگوں کے. تب یہ میں نے کہا یہ 30 سال کے ہونے والے ہو, 30 سال کے ہونے والے ہو اس چکر میں کہ ڈاکٹر چاہیے ان کو. تو بس یہ ماحول نے الو بنا دیا لوگوں کو, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. یہ نہیں پتا کہ کس کام کا بنیادی مقصد کیا, پہلے اس کو سامنے رکھ کے. کتنے لوگوں نے ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بعد میں ڈیورس ہوئی ہے کہ گھر نہیں سنبھال رہی ہے, بچے کو نہیں سنبھال رہی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میری بیوی ڈاکٹر ہے, اس کے بچہ میں سنبھال رہا ہوں, وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر لڑکیاں بھی فون کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا, سنبھال ہمارا میاں آ رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے اس کو, وہ کہہ رہا ہے گھر میں آ کے بچہ سنبھالو. تو کہہ رہی میں نے بچہ سنبھالنا تھا تو میں MBBS کر کے تو میرا تو ضائع ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ شادی غلط ہوئی ہے, یہ شادی کیا ہوئی ہے, اس میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر سے شادی تو کر کیوں رہا ہے. اگر تو نے اس سے بچے ہی پلوانے ہیں, یا تو بچوں کے لیے پھر ایک الگ شادی کر لیں معذرت کے ساتھ, یا اس کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں. تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. یہی حال آپ ہمارے لبرل طبقے کا ہے کہ لڑکیوں کو نکالو, جاب کراؤ, جاب کرو. بھائی تم نے ان لڑکیوں کو گھر سے جاب کرا کے کیا کروانا ہے؟ گھر کون تمہارا باپ چلائے گا معذرت کے ساتھ؟ گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا, ہر لڑکی کو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن؟ تو گھر چلانے کی بھی تو کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا, بچے پالنے کی بھی تو. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. گوروں کو دیکھ لیا, وہاں ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, کما رہی ہے. آپ نے بھی ہر لڑکی کو گھر سے باہر نکالا, اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب یہ لڑکیاں گھروں سے باہر جاب کریں گی تو گھر کون چلائے گا میرے بھائی؟ گھر بھی تو چلانا ہے. گورے کا تو گھر ہی نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یا تو آپ اس نظام پہ کمپرومائز کر لیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. تو جو گورے کا نظام ہے جس کے نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ, ہم بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے باپ کا پتہ مستقبل میں نہ ہو. پھر آپ نکالیں ان لڑکیوں کو گھر سے باہر. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ہر لڑکی کو آج جاب کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟
کہتے ہیں جاب لڑکیوں کا بھی بیسک حق ہے جیسے مردوں کا ہے. یہ دعوت ہمارے لبرل طبقے میں یونیورسٹیوں میں بہت چلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نکال لو. دو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئیں گے جن کی طرف ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. پہلا بڑا نقصان تو گھر کا سیٹ اپ تباہ و برباد. گھر گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, گھریلو سسٹم ختم. جب صبح بیگم بھی جاب پہ جا رہی ہے, آدمی بھی جاب پہ جا رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑی, وہ تو رات کو ملاقات کے لیے ہوٹل لے لو کرائے پہ نا. ادھر مل جاتا ہے, ادھر کینٹ اسٹیشن پہ سستے میں مل جاتے ہیں کمرے, وہ لے لو. خام خامے یہ 1 کروڑ کے گھر لے کے تم نے کیوں رکھے ہوئے. اور ذرا آپ اچھے ہیں تو ادھر صدر میں اچھے ہوٹل ہیں, 4 اسٹار 5 اسٹار, ادھر آپ رینٹ پہ کمرہ لے لیں. آپ کہہ سکتے ہیں مہنگا پڑے گا, لگژری کتنا ہوتا ہے آپ یہ بھی تو دیکھو نا. ہوتا کتنا خوبصورت, بٹن دباؤ فوراً سارے کام ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سستا لے لو آپ, لیکن ہے ٹھیک ہے یہ بیان کے بعد انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا گھریلو سسٹم کیا ہو رہا ہے بہرحال تباہ. ایسے ایسے میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ برائی کو بیان کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے. اللہ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے. میری وائف دفتر میں جاتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفتر میں اس کا آنکڑا ہو گیا کسی, جب وہ 20 قسم کے دفتر میں ہینڈسم لوگوں کو دیکھے گی, آپ کے اندر ذرا سی کمزوری ہوگی نا, یہ کمزوری بہانہ بنے گی کسی مرد سے تعلق قائم کرنے کا. اس کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی, وہ کہے گی وہ والے کی شکل زیادہ اچھی ہے. اس کو آپ کی مالی حیثیت میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہاں ایک وسیم بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں گاڑیوں میں گھماؤں گا آپ کو. اس کو آپ کا مذہب پسند نہیں آ رہا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو لبرل ہے, وہ مذہبی پابندیوں سے آپ کو کیا کرے گا, آزاد. اور اگر وہ عورت مذہبی ہے تو وہ اس کو لبرل میاں پسند نہیں آ رہا, دفتر میں کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوگا اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی, یار یہ مجھے پردہ کرائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا, گھریلو نظام تباہ. اتنے شک وسوسے میاں بیوی کے آج کل پیدا ہو گئے جو ہمیں 15 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے. نہ شوہر کو بیوی پر پراپر اعتماد ہے, نہ مرد کو نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد. ابھی تو یہ کیسز کم ہیں, لیکن آہستہ آہستہ بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لبرل لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا گھریلو سسٹم برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتا جائے بھاڑ میں, سڑکیں بنے, بسیں چلیں, پانی ہو, کھانا ہو. تو یہ تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے بھائی. میں تو آپ سے کہتا ہوں آپ جا کے یہ کیٹل فارم میں بن جاؤ. کیٹل فارم میں گیا, جانوروں کے نا, وہ گائے کے, میرا بھانجا تھا دبلا پتلا ساتھ میں. جب میں نے وہاں بچھڑے دیکھے نا, VIP رہنے کا انتظام ہے ان بچھڑوں کا, سمجھ رہے ہو. ادھر توجہ, بہت اہم بات کر رہا ہوں میں. ان بچھڑوں کے لیے کیٹل فارم جائے نا آپ, یہاں بھائی ہائی وے پہ آپ کو لاسانی دل پسند والوں کے یہ اتنے اتنے اونچے بچھڑے نظر آئیں گے. رہائش بہترین, ان کے لحاظ سے وہ کارپیٹ ہے جو بھالو مٹی ڈالی ہوئی ہے. بہترین رہائش کا انتظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. بیماریوں کا علاج, ویکسین بر وقت, کوئی ان کو پورے سال میں کھانسی بھی نہیں آتی ان بچڑوں کو. دیسی گھی کے پیڑے بنا بنا کے ان کے ٹھوسے جاتے ہیں, پھر دیسی گھی ہضم کروانے کے لیے چورن کھلایا جاتا ہے. میرا بھانجا تھا باریک سا, میں نے کہا اس کو بھی باندھ لو. کتنے پیسے لوگے آپ بتاؤ, کتنے پیسے لوگ, کیونکہ ہم سے اچھے تو یہ بچڑے ہیں یار. پھر ایگزاسٹ فین لگا ہوا ہے, گرمیوں میں بعض جگہوں پہ ایئر کنڈیشن کا انتظام بھی ہوتا ہے, ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا ہے. آج ہمارے ملحد لوگوں نے, لبرل لوگوں نے انسان کو بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ بچڑے کی طرح پالو, ٹیمپریچر سے بچنے کا انتظام ہو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھا گھر ہو. تو میرے بھائی اس میں اور کٹے میں کوئی فرق نہیں ہے. انسان کی پہچان اچھا کھانے, اچھا پہننے سے, اچھی لائف اسٹائل سے نہیں ہوتا. انسان کی پہچان اس کے عمل سے ہے, عمل سے ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, اور عمل کا تعلق تربیت سے. بھوکا رہ کر ناشکری کا ایک لفظ زبان سے نہ نکالے, اس کو اچھا انسان کہتے ہیں. پیٹ بھرے ہوئے انسان کو اچھا انسان نہیں کہتے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی
पंडित से कोई मुकाबला हुआ, उस पंडित ने कहा कि मैं ये पूरी देग खा के बताऊंगा, ये जो पूरी देग है ना ये मैं खा जाऊंगा, आप भी खा के दिखाओ। देग तो नहीं खा सकता ना इंसान, यानी एक मोजज़ा होगा मेरे बरहक होने का। भाई मोजज़ा किसे कहते हैं? जो खिलाफ आदत कोई काम करे, मुखय्यरुल उक़ूल काम, जो यानी असबाब की दुनिया में मुमकिन ना हो। तो देख खाना मुमकिन है असबाब की दुनिया में? उसने कहा मैं खाऊंगा और हजम भी करके दिखाऊंगा। आप खा के दिखाएं, भी बेचारे परेशान हो गए, यार हम तो नहीं देख खा सकते। अब लोग खुश हो गए, भाई ये देखो देख खा जाएगा और ये मोजज़ा हो जाएगा, इसका मतलब इनका मज़हब सच्चा और मुसलमानों का मज़हब गलत। तो इन्होंने कहा कि देखो, काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा देखो देखें खाना जो है ना ये कट्टों का और भैंसों का काम है। ये किसका काम है? हाँ, ये खा जाते हैं। भूखा रह के बर्दाश्त करना किसका काम है? इंसान का। मैं एक हफ्ता भूखा प्यासा रह के दिखाता हूँ, तुम भी एक हफ्ता भूखा प्यासा रह के दिखाओ। इंसान की पहचान उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त से है। समझते हो? आज हमारे यहाँ जहन ये बना दिया गया है, सड़कें अच्छी हों, बसें अच्छी हों, लाइफ स्टाइल सबका लग्जरी हो। देखो यूरोप में कैसा है, वहाँ इलाज सस्ता है, इलाज फ्री है, कितनी ज़बरदस्त सफाई सुथराई खूबसूरत ज़िंदगी। ये नहीं देखते उनमें हर शख्स ज़िना करता है, ये नहीं देखते उनमें कोई अपने वालिदैन के हुकूक अदा नहीं करता, ये नहीं देखते वो अपने रब को तो मानते ही नहीं है जिसने इस ज़मीन को हमारे लिए मुसख्खर किया। सबसे बड़ा जुर्म तो ये है जिसने पैदा किया उस पैदा करने वाले को भूल गए, उसकी नेमतें खा रहे हैं, जो देने वाला है उसका शुक्रिया नहीं अदा कर रहे। उनकी डिक्शनरी में सबसे जो फजूल लफ्ज़ है वो खुदा का लफ्ज़ है, खुदा का कानून है। आप किसी को बताएं ना कि मुल्क का ये कानून है, कान उठा के सुनेगा अपनी बात को। क्या कह रहे हो आप? बोले अल्लाह ने ये फरमाया है, वो सुनेगा? कहेगा अल्लाह कौन होता है भाई? हमें ऐसे इंसान नहीं चाहिए, हमें वो इंसान बर्दाश्त है जो भूखे हों, पहनने के लिए कपड़ा ना हो, लेकिन अपने रब को पहचानते हो, गैरत वाली जिंदगी हो। ख्वातीन को घरों से बाहर निकाल दोगे, हो सकता है आपका मुल्क थोड़ा सा तरक्की कर ले, लेकिन वो कट्टे वजूद में आएंगे जो कैटल फॉर्म में बंधे हुए हैं। उन कट्टों जैसा इंसान बनेगा। उनकी कोई सोच होती है? वो भी खड़े हुए खाने मुस्टंडों की तरफ खड़े होंगे सुबह इंतजार में कि अब आएगा खाना। वो बछड़े भी इसी काम के लिए खड़े हुए होते हैं। उनकी बॉडी को देखकर कभी मुतासिर मत होना, उनसे करोड़ा गुना वो इंसान अच्छा है जो भूखा और प्यास। रोजे में तो इंसान भूखा प्यासा होता है, लेकिन अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब होता है। हदीस में आता है, देखो अल्लाह को बदबू से बहुत नफरत है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा महबूब है। क्योंकि ये मुजाहिदे की नतीजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया, हुक्म दिया 30 रोजे रख कर आओ। हजरत मूसा ने 30 रोजे रखने के बाद जो मुंह से स्मेल आ रही थी उसको खत्म किया कि रोजों की स्मेल है। हुक्म दिया कि 10 मजीद रखो आप, ताकि वो स्मेल दोबारा पैदा हो आपके अंदर। 40 रोजे मुकम्मल किए। तो हमें हमारा मजहब इस लाइफ स्टाइल का हुक्म देता है, ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनाता हमें हमारा मजहब। तो अगर आपने इन औरतों को निकाल दिया घरों से बाहर, जो हो रहा है, बीवी जॉब वाली चाहिए और बहू जॉब वाली चाहिए, छोड़ो लानत भेजो यार। तुम खुदा के बंदे, तुम खुद खिलाओ उसको। ये तो बड़ी शर्म की बात है, तुम अपनी बीवी के आमदन पे पलते हो। मजबूरी के अहकाम अलग होते, कोई मजबूरी में कर रहा हो, मैं उसको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल ये गैरत के बोलो खिलाफ है, से निजाम तबाह हो रहा है। तो वही बात है ना कि इलॉजिकल बातें आप करवा लो इन लोगों से। जो मजहब पे नहीं चलता वो कभी भी लॉजिक की बात नहीं करेगा, लेकिन वो अपने आप को समझेगा बहुत बड़ा फंटर। हमेशा इज्तिमाई मफाद पर इनफरादी मफाद पर इज्तिमाई मफाद को तरजीह दी जाती है। एक खातून जॉब कर लेगी, उसका फायदा हो गया, मुल्क कौम को क्या फायदा हो रहा है इससे? कौम को नुकसान ये हो रहा है कि आपका फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा है, घर संभालने के लिए कोई नहीं है पीछे। तो वो मुझे कहने लगे ना, कल मैं उन पे बरस पड़ा बेचारों पे, सेल्फी लेने के लिए आए हुए थे। सेल्फी लेने के 30 साल हो गए, शादी नहीं की ना उन्होंने, दीनदार दाढ़ी वाले। मैंने कहा छोड़ो यार, क्या है तुम हुलिया गेटअप लगा के घूम रहे हो तुम फजूल। मैंने कहा तुमने 30 साल में निकाह नहीं किया, इसका मतलब एक और लड़की को भी तुमने निकाह से महरूम कर दिया, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। कह रहे हैं डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर। मैंने कहा क्या करेगा भाई तू डॉक्टर का?
تو نظام سارا برباد کر دیا آپ نے, پورا ایک وہ سیٹ اپ. میں نے وہ کہنے میرے ابا اور اماں, میں نے کہا بھائی نکاح میں ابا اماں کو سائڈ پہ لگاؤ, 4 کر کے نا الگ الگ رکھ لو, بتا دو ابا ہو گئی ہے, بہو کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا ہے کر لو, نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے. اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے, آج کل نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا یہ. میں نے کہا اپنی نسل بڑھاؤ, اپنی اولاد پیدا کرو, بڑھاپے میں تمہارے پاؤں تو کہہ رہے وہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ہو جائے گا, میں خاندان سے کٹ جاؤں گا. میں نے کہا تمہارا اپنا بڑا اتنا خاندان ہوگا کہ خاندان, تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوگا. لوگ یہ تعریف نہیں کروائیں گے کہ یہ محترم اس خاندان کے ہیں, لوگ کہیں گے یہ خاندان ان محترم کا ہے. خاندان تو بنتا ہی نکاح سے ہے. چھوڑو یہ ابو سے پوچھنا, امی سے پوچھنا, ماموں سے پوچھنا, یہ سب پرانے قصے ہیں, یہ بھی نہیں میرے سامنے. تو مجھے تو ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں میں ایسی باتیں کر. میں امی سے پوچھ کے کر رہا ہوتا تو میں کر سکتا تھا. آپ جب کما رہے ہو تو یار ویسے سارے کام امی سے پوچھ کے کرتے ہو. لڑکیوں سے جو یونیورسٹی میں دوستی امی سے پوچھ کے ہو رہی ہیں. یہ کسی لڑکی نے مس کال دے دی اور رابطہ کر لیا, میں ابو سے پوچھ کے بتاتا ہوں, ابو سے پوچھتا ہوں کہ میرے لیے آپ سے دوستی رکھنا مناسب بھی. ابو کون سا اپنے ابو سے پوچھ کے ادھر ادھر جایا کرتے تھے.